السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشن ٹائمز کی سیریز ٹاپ 10 میں ہم نے آپ کو ٹاپ 10 ریچسٹ پرسن، ٹاپ 10 کنٹریز، ٹاپ 10 ماؤنٹینز، ٹاپ 10 لیڈرز سب کے بارے میں بتایا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے ٹاپ 10 سیریز میں ورلڈ ٹاپ 10 سٹیز کے بارے میں۔ دنیا کے 10 بڑے شہروں میں جس شہر کا نام سب سے پہلے آتا ہے وہ ہے بیجنگ۔ بیجنگ جسے سابقہ طور پر پیکنگ کے نام سے جانا جاتا تھا، عوامی جمہوریہ چین کا دارالحکومت ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا قومی دارالحکومت ہے، جس میں 16,410 کلومیٹر 633 مربع میل کے انتظامی علاقے اندر 21 ملین سے زیادہ رہائشی ہیں۔ بہرحال اس کا تعمیر شدہ علاقہ گوانگزو اور شنگھائی کے بعد چین میں تیسرا بڑا علاقہ ہے، جس میں ہیبی، سانحے، داچنگ ہوئی، خود مختار کاؤنٹی اور چوچو شامل ہے۔ لیکن ضلع میون اور ضلع پینگو کے اضلاع ابھی تک بیجنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ یہ شمالی چین میں واقع ہے اور ایک بلدیہ کے طور پر ریاستی کونسل کی سربراہ براہ راست انتظامیہ کے تحت 16 شہری، مضافاتی اور دیہی اضلاع پر مشتمل ہے۔ بیجنگ جنوب مشرق میں پڑوسی تیانجن کو چھوڑ کر زیادہ تر صوبہ ہیبی سے گرا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس سٹی کا نام آتا ہے وہ ہے بوگوتا۔ بوگوتا کولمبیا کا دارالحکومت ہے۔ اسے اردو میں بوگوٹا بھی لکھا جاتا ہے، جو اس کے انگریزی نام کا تلفظ ہے۔ ارجنٹائن کا دارالحکومت بونوس ایرس دنیا کے تیسرے بڑے سٹیز میں شامل ہوتا ہے، سب سے بڑا شہر اور بندرگاہ بھی ہے۔ یہ ریو ڈی لا پلاتا دریا کے مشرق میں براعظم جنوبی امریکہ کے شمال مشرقی ساحلوں پر واقع ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جس شہر کا نام آتا ہے وہ ہے قاہرہ۔ قاہرہ مصر کا دارالحکومت ہے۔ افریقہ، عرب دنیا اور مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا شہری مجموعہ ہے۔ قاہرہ کبری میٹروپولیٹن علاقہ، جس کی آبادی 21.9 ملین ہے، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 12واں بڑا میگا شہر ہے۔ قاہرہ کا تعلق قدیم مصر سے ہے، کیونکہ اہرامات، جیزہ اور قدیم شہر میں منفس اور عین شمس اس کے جغرافیائی علاقے میں واقع ہے۔ نیل ڈیلٹا کے قریب واقع ہے۔ شہر سب سے پہلے فسطاط کے طور پر آباد ہوا، ایک بستی جس کی بنیاد مسلمانوں کی فتح مصر کے بعد 640 میں ایک موجودہ قدیم رومی قلعے بابلیون کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ دولت فاطمیہ کے تحت 1969 میں قریب ہی ایک نئے شہر القاہرہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس نے بعد میں ایوبی سلطنت اور سلطنت مملوک مصر اور ادوار 12ویں صدی کے دوران میں فسطاط کو مرکزی شہری مرکز کے طور پر پیچھے چھوڑ دیا۔ قاہرہ طویل عرصے سے اس خطے کی سیاسی اور ثقافتی زندگی کا مرکز رہا ہے، اور اسلامی فن تعمیر کی پیش رفت کی وجہ سے اسے 1000 میناروں کا شہر کا عنوان دیا گیا۔ قاہرہ کے تاریخی مرکز قاہرہ المغز کو 1979 میں یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ کا درجہ دیا گیا۔ عالمگیریت اور عالمی شہر تحقیق نیٹ ورک کے مطابق قاہرہ کو بیٹا پلس درجہ بندی کے ساتھ عالمی شہر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جس شہر کا نام آتا ہے وہ ہے انڈیا کے دہلی، جسے مقامی سطح پر دلی اور سرکاری سطح پر دہلی قومی دارالحکومتی علاقہ کہتے ہیں۔ دہلی بھارت کی دارالحکومتی عملداری ہے۔ یہ 3 اطراف سے ہریانہ سے گرا ہوا ہے، جبکہ اس کے مشرق میں اتر پردیش واقع ہے۔ یہ بھارت کا مہنگا ترین شہر ہے۔ اس کا رقبہ 1484 مربع کلومیٹر 573 مربع میل ہے۔ 2.5 کروڑ آبادی پر مشتمل یہ شہر ممبئی کے بعد بھارت کا دوسرا اور دنیا کا تیسرا سب سے بڑا شہری علاقہ ہے۔ دہلی ممبئی کے بعد بھارت میں دوسرا امیر ترین شہر ہے، جس کا کل املاک 450 بلین امریکی ڈالر اور یہ 18 ارب پتی اور 23,000 کروڑ پتیوں کا مسکن بھی ہے۔ اس کے بعد جس شہر کا نام آتا ہے وہ ہے بنگلہ دیش کا ڈھاکہ۔ ڈھاکہ ملک بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے۔ دریائے برہم پتر کے معاون دریا بوڑی گنگا کے کنارے واقع اس شہر کی آبادی 90 لاکھ سے زیادہ ہے، جس کی بدولت یہ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا اور دنیا کے گنجان آباد ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر پٹسن کی بہت بڑی منڈی اور صنعت و تجارت کا مرکز ہے۔ یہاں کی ململ دنیا بھر میں مشہور تھی،
لیکن برطانوی عہد حکومت میں اس عظیم شہر کی صنعت کو برباد کر دیا۔ ڈھاکہ اپنی خوبصورت مساجد کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ یہ دنیا کا چھٹا سب سے بڑا اور 7واں سب سے زیادہ گنجان آباد شہر ہے۔ مغل دور حکومت میں یہ شہر جہانگیر نگر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ برطانوی راج میں یہ کلکتہ کے بعد ریاست بنگال کا دوسرا بڑا شہر بن گیا۔ اس کے بعد جس شہر کا نام آتا ہے وہ ہے گوانگژو۔ گوانگژو کا شہر عوامی جمہوریہ کا چین ایک ذیلی صوبائی شہر اور صوبہ گوانگڈونگ کا دارالحکومت ہے۔ گوانگژو ثقافتی اور سیاح و تفریح کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ یہاں پر آپ کو طرح طرح کے پرانی چیزیں اور نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کے ملیں گی۔ اس کے بعد جس شہر کا نام آتا ہے وہ ہے ترکی کا استنبول۔ استنبول جسے ماضی میں بازنطینیم اور قسطنطنیہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، ترکیہ کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور ملک کا معاشی، ثقافتی اور تاریخی مرکز ہے۔ استنبول یوریشیا کا بین براعظمی شہر بھی ہے، جو بحیرہ مرمرا اور بحیرہ اسود کے درمیان آبنائے باسفورس کے دونوں کناروں پر واقع ہے۔ یہ آبنائے ایشیا کو یورپ سے جدا کرتی ہے۔ اس کا تجارتی اور تاریخی مرکز یورپی جانب ہے اور اس کی آبادی کا 1/3 حصہ آبنائے باسفورس کی ایشیائی کنارے کے مضافاتی علاقوں میں رہتا ہے۔ اس کے میٹروپولیٹن علاقہ میں تقریباً 1.5 کروڑ کی مجموعی آبادی ہے، جس کی بنا پر استنبول کا شمار دنیا کا سب سے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ عالمی طور پر یہ دنیا کا 5واں سب سے بڑا شہر ہے اور یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کے بعد جس سٹی کا نام آتا ہے وہ ہے جکارتہ۔ انڈونیشیا کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ جزیرہ جاوا کے شمال مغربی ساحلوں پر واقع ہے۔ شہر جکارتہ 661.52 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی آبادی 2004 کے مطابق 87,92,000 ہے۔ شہر گزشتہ 490 سال سے آباد ہے اور اس وقت دنیا کا 9واں گنجان آباد ترین شہر ہے، جہاں 44,283 افراد فی مربع میل پہ بستے ہیں۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر جس ملک کا نام آتا ہے وہ ہے میرا سب سے فیوریٹ شہر کراچی۔ کراچی پاکستان کے سب سے بڑا شہر ہے اور صنعتی، تجارتی، تعلیمی، مواصلاتی و اقتصادی مرکز ہے۔ کراچی دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے۔ کراچی پاکستان کے صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے۔ شہر دریائے سندھ کے مغرب میں بحیرہ عرب کے شمال ساحل پر واقع ہے۔ شہر دریائے سندھ کے مغرب میں بحیرہ عرب کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔ پاکستان سے سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ بھی کراچی میں قائم ہے۔ کراچی 1947 سے 1960 تک پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا۔ موجودہ کراچی کی جگہ پر واقع قدیم ماہی گیروں کی بستی کا نام مائی کولاچی تھا، جو بعد میں بگڑ کر کراچی بن گیا۔ انگریزوں نے 19ویں صدی میں اس شہر کی تعمیر و ترقی کی بنیادیں ڈالی۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت کراچی کو نو آموز مملکت کا دارالحکومت منتخب کیا گیا۔ اس کی وجہ سے شہر میں لاکھوں مہاجرین کا دخول ہوا۔ پاکستان کا دارالحکومت اور بین الاقوامی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے شہر میں صنعتی سرگرمیاں دیگر شہروں سے قبل شروع ہو گئی۔ 1959 میں پاکستان کے دارالحکومت کی اسلام آباد منتقلی کے بعد سے کراچی کے حالات بگڑنے سٹارٹ ہو گئے اور ابھی تک یہ مکمل درست نہیں ہو سکا۔